بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب کریم کا احسان و کرم ہے کہ وہ ہم کو تراویح میں اپنے کلام سے نواز رہا ہے، اور آج چھٹی تراویح مکمل ہو گئی۔ اس میں 7واں پارہ جو اذا سمعوا ہے اس کی ربع، فرسٹ کوارٹر، پہلا کوارٹر وہاں سے شروع ہوئی تراویح، اور اگلا پارہ 8واں پارہ ہے ولو اننا نزلنا کہتے ہیں اس کو، ولو اننا کا پارہ، اس کا نصف جو ہے ہم نے آج سن لیا ہے۔ یہ سوا پارہ تھا۔ اس سوا پارے میں چند آیتیں جو رہ گئی تھیں کل، وہ صرف چار پانچ آیتیں ایسی تھیں جو پچھلی سورہ کی رہ گئی تھیں، سورہ المائدہ کی، اور اس کے بعد سورہ الانعام شروع ہوئی اور وہ ختم ہو گئی۔ بالکل آخری آیت آج میں کہہ سکتا ہوں کہ آخری آیت تھی۔ تو آخری آیت کیونکہ مجھے یاد ہے اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آیت جو ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ آیت ہے، بہت پیاری آیت ہے، بہت اہم مارکۃ الآراء آیت ہے۔ وہ ہمارے مقام کو، ہمارے منصب کو بتاتی ہے، انسانوں کے مقام و انسانوں کے منصب کو بتاتی ہے کہ ہم جو ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ هو الذی، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے جعلکم، تم کو، خلائف الارض، اس زمین کا خلیفہ بنایا ہے، ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور تم میں سے ایک دوسرے کو مختلف قسم کے درجے دیے ہیں، کسی کو چھوٹا بنایا ہے، کسی کو بڑا بنایا ہے۔ رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، لیبلوکم فی ما آتاکم، جو تم کو ملا ہے اس میں آزمائے۔ تو ان ربک سریع العقاب، تو آپ کا رب ہے نبی اکرم، یہاں ربکا ہے، دیکھیے تو حضور سے خطاب ہو جاتا ہے اب، ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، اور وہ یقیناً بہت ہی مغفرت کرنے والا، لام جو ہے تاکیدیہ ہے، بہت ہی مغفرت کرنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یعنی بے شک شدید العقاب تو ہے، بہت سخت سزا دیتا ہے، لیکن غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور اس پہ تاکیدیہ اعراب لگا دیا لام کے ساتھ کا۔ یہ ہے اللہ رب کریم۔ جب میں کریم کہتا ہوں رب کریم، تو رب کریم ہی ہے یہ سمجھ۔ بہرحال تو آج کی جو سورہ تھی وہ تو ایک الگ سورہ ہے، وہ سورہ الگ اس لیے میں نے بتایا، آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ سورہ الحمدللہ الذی سے شروع ہوئی تھی، اور سب سے پہلی سورہ الحمدللہ سے شروع ہوئی تھی، وہ سورہ فاتحہ تھی، پھر دوسری سورہ الف لام میم تھی، تیسری سورہ الف لام میم تھی نہیں، مطلب ہم اس کو الف لام میم سے شروع ہونے والی سورہ کو الف لام میم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، دوسرے کو تو الف لام میم کہتے ہی ہیں لوگ، لیکن تیسری کو الف لام میم میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ الف لام میم سے شروع ہوئی۔ چوتھی سورہ جو تھی وہ سورہ یا ایھا الناس سے شروع ہوئی، عجیب بات ہے دیکھیے، اور 5ویں سورہ جو تھی یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوئی۔ پہلی سورہ الحمدللہ سے شروع ہوئی، پھر الف لام میم کا مطلب ہم نہیں جانتے، یہ تو بتایا تھا۔ اس کے بعد اے لوگو سے خطاب کرنے والی سورہ تھی، اور اس کے بعد کہا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان سے خطاب کرنے والی سورہ ہوئی۔ اپنے دیکھ رہے ہیں کوئی بات خاص ہے نہیں، اہم بات ہوتی ہے، باریکی سے دیکھیں تو سمجھ آتی ہیں کچھ باتیں، ورنہ آپ کچھ نہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں، سنتے چلے جاتے ہیں اور کرتے جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے الف لام میم کے بارے میں بتا چکا، الحمدللہ کے بارے میں بتا چکا تھا، اور یا ایھا الناس سے شروع ہونے والی سورہ، سب سے پہلی سورہ جو تھی جس میں کوئی بھی حرف ندا آیا، یعنی خطاب بند کرنے والا، وہ یا ایھا الناس ہی کا آیا، یعنی اس کا مطلب قرآن پاک آفاقی کلام ہے، وہ تمام لوگوں سے خطاب کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کس سے خطاب کرتا ہے؟ مجھ سے، آپ سے، الذین آمنوا سے کرتا ہے، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان سے خطاب کرتا ہے۔ یہ اب اس کا ایک ماڈیول بنا، ایک کلسٹر بنا، ایک گروپ بنا،
میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اور لوگ بھی کہہ دیتے ہیں اس کو تو گروپ بنا، ہمارے امین صاحب بھی کہہ دیتے ہیں اس کو گروپ بنا. میرا ان سے اتفاق نہیں ہے، ان کا گروپ دوسرا گروپ ہوتا ہے ویسے ہی جگہ پر. تو یہ گروپ کون سا ہے معلوم ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد یہ 4 صورتیں جو ہیں مدنی ہیں، یعنی آپ کا سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، اس کے سورہ المائدہ. آج الحمدللہ سے شروع ہوئی تو میری نظر میں بھی یہ ایک الگ کوئی بات کہہ رہی ہے. مطلب میرا اپنا خیال ہے، میرا اپنا ایک سوچنے کا، تھنکنگ کا ایک طریقہ ہے. تو اس میں یہ ایک الگ کچھ دوسری بات کنوے کر رہی ہے. اب آپ پوچھیں گے تو کنوے کیا کر رہی ہے، تو بھی بتا دوں گا ابھی میں. پہلے یہ سن لیجئے وہ کیا کنوے کر رہی تھیں، وہ کیا کہہ رہی تھی بات. وہ گروپ کچھ کہہ رہا ہے، وہ گروپ کوئی میسیج دے رہا ہے. اس گروپ میں اسلامی شریعت کا خاکہ، اس کے احکام اللہ رب کریم کی طرف سے تمام دنیا انسانیت کو پیش کر دیے گئے ہیں. بنیادی خاکہ، تفصیل کے ساتھ کچھ باتیں بہت سی ہیں اس کے اندر. اب جیسے میں کہوں، میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ میں نے لکھا ہے ایسے سورہ الفاتحہ سے سورہ المائدہ تک الحمدللہ الف لام میم الف لام میم یا ایھا الناس سے یا ایھا الذین آمنوا تک کا سفر ایک اسلامی عمارت کی تشکیل کا سفر ہے. یہ عمارت شریعت اسلامی کی ہے، جس میں نکاح و طلاق کے احکام بھی ہیں اور سرقہ کی سزا بھی. سرقہ چوری کو کہتے ہیں، چوری کی سزا بھی تھی اس میں. وضو و تیمم کے اور روزے اور حج کے احکام بھی ہیں، اور رزق میں حلال و حرام کے مسائل بھی. رشتوں کی تفصیل بھی ہے، حرام و حلال رشتوں کی تفصیل بھی ہے، اور صلاۃ خوف اور صلاۃ اور عام نماز کے ساتھ ان کے احکام بھی. اس کے ساتھ اہل کتاب کی تاریخ سے ان کی گمراہیوں کٹ حجتیوں کی تفصیل بھی ہے. نیز مدینہ منورہ میں بسنے والے یہود کی سازشوں اور اعتراضات کو بھی بیان کیا گیا ہے. مسلمانوں کی کمزوری جو جنگ احد میں سامنے آئی، اس کے ازالے کا بہترین طریقہ بھی ہے، اور سود کی حرمت اور انفاق کی حوصلہ افزائی بھی واضح کی گئی ہے. اسلامی معاشرے کے خد و خال، مثلا مسابرت اور تیسری کیا بات تھی وہ جہاد، مسابرت اور جہاد کے احکام کی تفصیل بھی خداوند عالم کی طرف سے پیش کی گئی ہے. اور اسلام کے جملہ اوصاف یعنی عدل و انصاف اور صلہ رحمی، توحید الہ، وحدت انسانیت کی بنیاد پر اسلامی معاشرے کی تشکیل بھی کر کے دکھائی، جو پرسوں جس کا ذکر کیا تھا میں نے. عہد و پیمان کی تجدید بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود جو کل تھی. عہد و پیمان کی تجدید بھی ہے، اور اہل ایمان کی الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ بھی میں نے آیت پڑھ کے سنائی تھی آپ، سورہ آل عمران میں تھی، سورہ آل عمران میں تھی. اس کی تصویر بھی نظر آتی ہے. اور متقین بھی چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. شروع سے متقین تھے. متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اب اس کے بعد صبح ختم کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، اب یہاں سے شروع کرتا ہوں. تو یہ کیونکہ میں کمپیکٹ وے میں پیش کر رہا تھا، ایک پورے گروپ کا ایک خلاصہ تھا. اس میں کیا تھا؟ اسے شریعت کا کہ احکام کی شکل میں تھے. آج سے بیٹا شروع ہو رہی ہے بات، وہ عقیدے کا گروپ ہے. اب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، عقیدے میں سب سے پہلا عقیدہ، سب سے بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ توحید. یہ سورہ توحید کی سورہ ہے، یہ سورہ توحید کی سورہ ہے. اگلی سورہ جو ہے آراف ہے، وہ رسالت کی سورہ ہے. میں بتاؤں گا جب تفصیل آئے گی تو سمجھے آپ کے. اس میں آگاہی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کے ذریعے سے دلواتا ہے، اس کا ذکر ہے. انذار کی سورہ ہے وہ، سمجھے آپ کے. تو رسالت میں انذار کی سورہ ہے. یہ کس کی سورہ ہے؟ یہ جو ہے آپ کی توحید کی سورہ ہے. اب توحید کس کا جامع عنوان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ میں کیا ہے؟ پہلے لا الہ، پھر کیا ہے؟ الا اللہ.
پہلے ہے نفی کس چیز کی؟ شرک کی. پھر کیا ہے؟ سب اثبات کس چیز کا؟ توحید کا. تو کلمہ توحید تو ہے یہ، لیکن کلمہ توحید کے دو ٹکڑے ہیں، دو اجزاء ہیں. کلمہ توحید کی اس میں پہلے لا الہ ہے، پھر الا اللہ ہے. پہلے نفی کی گئی ہے، پھر اس بات کیا گیا. اس بات سمجھتے ہیں؟ افہم کیا گیا ہے. پہلے نفی کی گئی ہے، نگیٹ کیا گیا ہے. کس چیز کا نگیٹ کیا گیا ہے؟ لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے کہ الا اللہ، سوائے اللہ کے، کہ اللہ ایک خدا ہے. تو بیٹا یہ کیوں ایسا کہا گیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو لا الہ الا اللہ کو ہمیں اس کو الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کہہ سکتا تھا. سمجھ آ رہا ہے؟ کیونکہ اصلی چیز توحید تو الا اللہ ہے. نہیں، لا الہ جب تک نہیں کہیں گے تو الا اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی کو عربی مقولے میں کہا جاتا ہے کہ کیا کہتے تعرف الاشیاء بازدادها. عربی مقولہ ہے تعرف الازداد باشیاء، تعرف الاشیاء بازدادها، یعنی کسی بھی اشیاء کی، تمام اشیاء کی حقیقت اس کے اپوزٹ سے پتہ چلتی ہے. اب میں بتاتا ہوں، اور قرآن نے میں نے نہیں کیا، قرآن یہیں پر جالت ظلمات و نور سے شروع کی ہے بات. یعنی اندھیرے کی حقیقت روشنی سے، اور روشنی کی حقیقت اندھیروں سے پتہ چلتی ہے. تو یہاں کس چیز کی ضرورت تھی؟ اندھیرے کی نہیں، روشنی کی. پہلے روشنی کی حقیقت یعنی توحید ایک روشنی ہے، ایک نور ہے اللہ کا، ہے نہیں؟ اس کی حقیقت اندھیریوں سے پتہ چلے گی، ہمیں ظلمات سے پتہ چلے گی. اور یاد رکھیے ایک بات اور بھی ہے، اس میں بھی یہ کہا ہے جعلت ظلمات والنور، دوسری آیت ہے یہ اسی سورہ کی. بنائے ظلمات اور نور. نور تو واحد میں ہے اور ظلمات جمع میں ہے. اس کا مطلب دنیا میں گمراہیاں بہت سی ہو سکتی ہیں اور حق کا راستہ شاہراہ ایک ہی ہوتا ہے. خدا ایک، جو سچا خدا ہے وہ ایک ہی ہو سکتا ہے، اور جھوٹے خدا بہت سے ہو سکتے ہیں. ان میں بہت سی باتیں آ گئی نا، پلورلٹی آف یعنی فالسیفیکیشن ہوتا ہے. جتنی چیزیں ہیں ساری غلط چیزیں جو ہیں وہ پلورل میں ہوتی ہیں، اور جو حق ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. ٹروتھ ایک ہوتا ہے، اصلی ٹروتھ. یہ مطلب سمجھ میں رہے. تو یہ قرآن پاک کی دوسری آیت سے شروع ہوتا ہے. پہلی آیت یہ تھی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. دیکھیے آپ اس میں بھی ایک باریکی کی بات میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ باریکی کی بات یہ ہے، خلقہ کے ساتھ سماوات والارض کہا اور جالا کے ساتھ ظلمات والنور کہا. کیوں؟ عربی بات تھی حالانکہ تو عربی، لیکن آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. ایک میٹیریل ٹرم میں ایک چیز، ایک میٹر ہے، اس میں خلقہ آتا ہے، اور ایک چیز معنوی ہے، امپیریکل ہے، ویسی چیزیں سمجھنے کی صرف ہے، انڈرسٹینڈیبل ہے، صرف رات اور دن ہیں، اس کو جالا کہا عربی نے. حالانکہ دونوں کا اردو ترجمہ بنایا ہی ہوتا ہے. زمین و آسمان کو بھی بنایا اور رات و دن کو بھی بنایا. تو اس لیے کبھی کنفیوژن لوگوں کو ہو جاتا ہے کہ یہ بنا جالا کیا ہے، خلقہ کیا ہے. تو یہ تمام باتیں بڑی پیاری پیاری لگتی ہے. قرآن جب پڑھتے آدمی اچھا لگتا ہے کہ ارے واہ، اللہ تعالیٰ نے ان باریکیوں تک کو جو ہے کا خیال رکھا ہے. یعنی رب کریم کا کلام ہے، ظاہر ہے تو ان کا کلام تو ہوتا ہی. ہم کیا ہیں، ہماری کیا ذات. اب بہرحال خیر، اس سورے کا عنوان کیا ہے، یہ سوال پیدا ہوا ہے نا. اس کا نام ہے الانعام. الانعام کا مطلب ہوتا ہے دی کیٹل، مویشی، چوپائے. وہ چوپائے جو انسان جن کا استعمال اپنی زندگی میں کرتا ہے، جو ڈومیسٹیسائز ہو سکتے ہیں، ڈومیسٹیکیٹ ہو سکتے ہیں. تو ڈومیسٹیکیٹڈ اینیمل ہوتے ہیں، وہ چوپائے ہوتے ہیں. وہ دودھ ان سے ملتا ہے، ان سے بہت سی چیزیں ملتی ہیں. ان پہ سوار بھی ہو جاؤ، سوار بھی ہو جاؤ، دودھ بھی ملتا ہے. پھر وہ ان کا گوشت ملتا ہے بعد میں، ان کی کھال سے کام کیا جاتا ہے. سورہ النحل پہ جب جائیں گے پتہ چلے گا آپ کو اس سے کتنے فائدے ہوتے ہیں انسان کو. اب جب یہ ہوا تو معلوم ہے لوگوں نے ان کو خدا بنا لیا. نہیں بنایا؟ بھارت ورش. تو جب خدا بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا ہے، لا الہ الا اللہ کہا تھا. اب سوچئے، تو عرب میں یہ جو ہیں ان کے بارے میں جن کتنے قسم کے جو ہے شرک پائے جاتے تھے. وہ شرک دوسرے قسم کے اوہام تھے، سپرسٹیشن جسے کہتے ہیں ہم لوگ، کہ اس کے اتنی اولاد ہو جائے گی تو پھر وہ ہمارے بار برداری کے قابل نہیں رہے گا، اور پھر یہ ہو جائے گا تو اس کا نر جائز نہیں ہے، اس کی مادہ جائز نہیں ہے، اس کا فلاں جائز نہیں ہے، اس کا بچہ جائز نہیں.
یہ کون کرتا معلوم آپ کو؟ مذہب کے ٹھیکیدار، پروہت۔ کون کرتا؟ پریسٹ۔ یہ وہ مذہب کا مایا جال بناتے ہیں، معاف کیجیے، مجھے آپ کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے۔ تو شرک کیا چیز ہے؟ ایک مایا جال ہے، اور توحید کیا ہے؟ صاف شاہراہ حق ہے۔ سمجھ میں آئے آپ کے؟ تو سب لوگ اس دنیا کے شیطان جو ہیں شرک کے مایا جال میں پھنسانا چاہتے ہیں، تاکہ انسان سادہ لوگ، سچے پکے اچھے لوگ ان کو اپنے جال میں پھانس دیں۔ تو بیچارے سیدھے سادے لوگ جو ہیں پھنس جاتے ہیں۔ سمجھنا، یہ ہے بات، حقیقت بتا دوں آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کہا کہ دیکھو ان کے جھانسے میں مت آنا، جھانسے میں، وہی جہاں تک لفظ بول رہا ہوں، ان کے جال میں مت آنا، سمجھے آپ کے؟ اور یہ سب غلط ہے۔ اس کے برخلاف ہاں، رب کریم نے جو جانور دیے ہیں وہ تمہاری خدمت کے لیے بنائے ہیں، تو ان پر شکر تم کو ادا کرنا چاہیے، اور وہ شکر قربانی کے زمانے میں آپ کو کرنا ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے کہ ثمانیۃ ازواج، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ اثنین دو ہیں، یہ نر مادہ۔ تو آٹھ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے جانوروں کے کو جو ہے جائز کیا ہے، یاد رکھنا بھیا۔ تو پہلے ہیں مادی اثنین، اور یہ مادی اثنین جو ہے بکری اور بھیڑ کی اس میں سے ہوتے ہیں۔ دوسرے جو ہیں ابل اثنین، آپ کے جو ہیں آپ کے اونٹ کے مادہ اور نر۔ بقر اثنین تو آپ بھی جانتے ہیں بھائی۔ تو مادی اثنین، دوانی اثنین رہ گیا، ہاں دوانی اثنین رہ گیا، ایک بھیڑ اور ایک بکری رہ گئی۔ بکری ایک جو ہے تو ایک بکری ہو گیا، تو بھیڑ اور بکری، اونٹ اور گائے بیل۔ اسی میں بھینس بھی آ گئی بعد میں ایکسٹراپولیٹ کر کے، ہے نہیں اس کے اندر، ہے کہ نہیں، بھینس بھی آ گئی۔ تو یہ 8 جانور بیٹے صرف جو ہیں قربانی کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ تمہیں ان کی قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کا نام لے کر ان پر اللہ کا نام لینا چاہیے، سمجھے؟ تم نے کچھ لوگوں کو، کچھ جانوروں کو خدا بنا لیا، یہ تو تمہارے خادم ہیں، خدمت کے لیے ہم نے بنائے ہیں۔ کیا پیاری بات ہیں، میں یہی ختم کر دیتا ہوں آج، ہے کہ نہیں؟ تو مطلب کہنے کا یہ سورہ جو ہے ہمارے سامنے توحید کو صاف شفاف راستے کو دکھاتی ہے۔ بہت سی باتیں تھیں، اس کو پڑھیے، بڑی اہم باتیں ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے اس میں ایک اہم بات میں سنا دیتا ہوں، چلیے آپ کہہ رہے ہیں، وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ وہ کیوں ہے؟ اس دنیا کا سب سے بڑا موحد کون تھا؟ سب سے بڑا توحید کا لمبردار کون رہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس نے بتوں کو 360 جتنے بت تھے سب بت خانے میں جا کے توڑ دیا، سب کو ختم کر دیا ہے۔ وہ بت شکن اکیلا دنیا میں سب سے پہلا وہ شکن جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا۔ انہی کی اولاد میں حضور نبی اکرم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا، وہ دعا انہی کی دعا ہے جو میں نے اس دن پڑھا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، جو پڑھی ہے جب انہوں نے خانہ کعبہ کی دیوار اٹھا رہے تھے، یہ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل، تو وہ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ دعا کر رہے تھے۔ ان میں سے وہ دعا تھی کہ ان کے درمیان میں، میری ذریت کے درمیان میں ایک نبی کو اٹھائیے اللہ، جو یہ کرے، کتاب کو پڑھے، پہلے تلاوت کرے کتاب کی تعلیم دے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے، تلاوت کتاب کرے، پہلی کیا ہے، پھر کیا یزکیہم، آخری چیز جو ہے ان کا تزکیہ کرے۔ تو یہ چیز جو ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، یعنی حضور نبی اکرم کو خاص طور سے ان حضور کی بعثت کے 4 مقاصد بتائے، اس لیے آپ آئے ہیں۔ اور ان میں 3 باتیں قرآن سے تعلق رکھنے والی ہیں، آپ نے دیکھیں، قرآن کی تلاوت، قرآن کا علم، قرآن سے حکمت ڈرائیو کرنا، اور اس کے ذریعے سے ایک تزکیہ کرنا۔ تو یہ چیز جو تھی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے دلیل دیتے ہیں، اس دلیل کو سن لیجیے ذرا سا۔ ایسا تھوڑی تھا کہ انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے کہا کہ فلما جنا، انہوں نے ایک رات ان کے اوپر رات طاری ہوئی، رات جن کتنی بار طاری ہوئی ہوگی، روزانہ ہی طاری ہوتی ہے، رات روزانہ ہی آتی ہے، تو انہوں نے تارے کو دیکھا ہے،
تو انہوں نے کہا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے. آپ کے وہ صبح کو یا کسی دن 4 دن بعد یا 20 دن بعد، خاص تارے بھی ہوتے ہیں کچھ ایسے تو کئی مہینے رہتے ہیں پھر چھپ جاتے ہیں. صبح کا تارے کی بات ہو رہی ہے، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں مفسرین نے خاص تارے کی بات کی ہے. یعنی وہ تارا نہیں جو صبح کو غائب ہو جاتا ہے، بلکہ وہ تارا جو خاص تارا ہوتا ہے وہ بھی غائب ہو گیا. تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میرا خدا جو غروب ہو جائے، وہ تو جو غائب ہو کے غروب ہو جائے وہ تو میں نہیں ہو سکتا خدا. پھر انہوں نے دیکھا چاند کو، ہاں ارے بھائی اچھا ہے، تو چمکدار روشن سفید اچھا تھا، تو بہت ہی پیارا چاند ہے وہ تو انہوں نے کہا یہ خدا ہو سکتا ہے میرا. وہ بھی ڈوب گیا، وہ تو صبح کو ہی ڈوب گیا، سمجھے آپ کے. تو انہوں نے کہا نا فلما فلا، تو وہ ڈوبا. تو انہوں نے کہا نا اے اللہ مجھے گمراہی سے بچا لیجئے، ورنہ ایسا ہوا تو اچھا نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد اس دیکھا سورج نکل آیا. تو روزانہ سورج نکلتا ہے نا کہ، لیکن اس سمجھانے کا طریقہ ہے. تو فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر. تو وہ تو بہت چمکدار تھا، بازغة. اچھا یہ بتا دوں آپ کو، چاند جو ہے، قمر جو ہے عربی میں وہ مذکر ہے اور سورج جو ہے وہ مؤنث ہے. تو فلما افلت، سمجھے یہاں یوں ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ روشن ہو گیا سورج، اور دن بھر روشن رہا، شام کو بھی غروب ہو گیا. ارے نہیں اے اللہ انی بری مما تشرکون، میں تو بری ہوں شرک سے ہر قسم کے. یہ تو شرک ہو رہا ہے کہ میں اس کو خدا بنا رہا ہوں، یہ خدا ہو نہیں سکتا. یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ قوم سے. یہ کہا کہ اس میں اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حاجہ قومہ، تو قوم ان کی حجت کرنے لگی، لڑنے لگی، جھگڑنے لگی. ارے نہیں یہ تو ہمارے خدا ہیں. جہاں ستارہ پرستی ہوتی ہو، جوتش ساری علم سوکالڈ علم ہے، علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے. بہرحال تو اسی پر سارے نکشتر کیا بنتے ہوں، اور روزانہ جو ہے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہو کہ تمہارا راہو کیتو کہاں گیا، فلاں کیسے ہوا، یہ کیسے ہو گیا، نکشتر میں یہ ہو گیا ہے کہ نہیں، اور سورج ادھر چلا گیا ہے، گرہن میں چلا گیا ہے، کیتو نے اس کو وہ کر دیا ہے، اور راہو نے اس کو مارا چندرما کو. یہ تمام ہوتا رہتا ہے، سمجھے آپ کے. تو اس کے گھر میں وہ چلا گیا، اس کے گھر میں وہ چلا گیا، لہٰذا تمہارے لیے مصیبت آ گئی. یہ سب یہ حلوے مانڈے کے طریقہ ہے. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نہیں، تم سر اٹھا کے جیو اور سوچو کہ تمہیں کون لوٹ رہا ہے، کون ایکسپلائٹ کر رہا ہے. اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو اس بات کو سمجھنے کی، پوری طریقے سے سمجھنے کی، اور دنیا انسانیت کو سمجھانے کی توفیق دے دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.